آپ کبھی تو سوچتے ہوں گے کہ ویل مچھلی کا دماغ اتنا بڑا ہے اور انسان کا دماغ صرف 1.5 کلو کا ہے، میرے دونوں کانوں کے درمیان پڑا ہوا ہے، یا ہاتھی کا دماغ کتنا بڑا ہوگا، وہ ہم سے زیادہ سمارٹ کیوں نہیں ہے؟ We don't have priority list. ہمارے پاس priority list نہیں ہے کہ سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے، سب سے دوسرا کام کیا کرنا ہے، سب سے تیسرا کیا کام کرنا ہے۔ تعلیم ہے، یونیورسٹیز ہے، کالجز ہیں، سکولز ہیں، ہر گلی کے اندر لاہور میں تو یونیورسٹی کالج کھلا ہوا ہے، لیکن تربیت نہیں۔ ریممبر never mix your bad mood with the bad words. بڑی گندی ڈش پکے گی۔ ادریس بھائی 4 سال پہلے انجینئرنگ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد 10 سال تجربہ حاصل کیا ہے، اب جا کے وہ اس قابل ہوئے کہ قابل انجینئر بنے ہیں، اور آپ 3 کلپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں مذہبی طور پہ بہت بڑا رہنما بن گیا ہوں۔ میرا آپ سے کوشچن ہے، تو میرا کوشچن ہے، ون بھی کوشچن ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چینج ہونا چاہتے ہیں، جو ڈسپلن لانا چاہتے ہیں، جو اپنے اندر کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں۔ جاب کر رہے تو اس کو اپر مینجمنٹ کی طرف سے، یا کوئی بھی گھر سنبھال رہا ہے تو اس کو گھر کی ٹینشنز یا اس طرح، تو ایکسٹرنل سٹریس بہت زیادہ آج کل لوگوں کو۔ کرونا کے بعد تو آئی ٹی ریولیوشنز بہت زیادہ ہو گئی، تو ایسا ان ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے یا اس آئی ٹی ریولیوشن ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے دونوں پرسپیکٹو سے بتائیے گا کہ ایک دنیاوی حساب سے بھی اور مذہبی حساب سے بھی ان ٹرینڈس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، توجہ کے بغیر آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کی نماز توجہ مانگتی ہے، آپ کی انجینئرنگ توجہ مانگتی ہے، آپ اس بڑے مقام تک پہنچیں گے تب جب آپ توجہ دیں گے۔ وہ پول ہے، سوئمنگ پول ہے جس میں گندا پانی ہے، اب گندا پانی تو نکال رہے ہیں کہ صاف ہو جائے صاف ہو جائے، لیکن وہ پائپ جو گندگی لا رہا ہے وہ پائپ بند نہیں کر رہے، کیسے صاف ہوگا؟ امریکن کنسٹیٹیوشن کے اندر ایک چینج ہوئی تھی، پتہ ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ تک کہا جاتا تھا بادشاہ کون ہے؟ کون ہے بادشاہ؟ دکھاؤ، ذہین ہے، خوبصورت ہے، کدھر ہے بادشاہ؟ بادشاہ چیک کراؤ کدھر ہے؟ کہتے نہیں، نو بادشاہ، نو پراپر ناؤن، ختم کر دو یہ بات۔ نظام ایسا بناؤ جو نظام ہر سال تمہیں بہترین بادشاہ دے دے۔ Adult means fully grown and developed man. اور ینگ ایج کے اندر عام طور پہ پری فرنٹل کارٹیکس سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، یہ یہاں پر چیز ہے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کبھی تو سوچتے ہوں گے کہ ویل مچھلی کا دماغ اتنا بڑا ہے اور انسان کا دماغ صرف 1.5 کلو کا ہے، میرے دونوں کانوں کے درمیان پڑا ہوا ہے، یا ہاتھی کا دماغ کتنا بڑا ہوگا، وہ ہم سے زیادہ سمارٹ کیوں نہیں ہے؟ All these animals are having brain, big brain, but your brain is the smartest. Why? Because you have something in your brain which is different from their brain. اس میں ایک پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یہ آگے والی جگہ ہے جہاں پر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، آپ کی زیادہ ڈیولپڈ ہے وہ، اور ینگ ایج میں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، تبھی نوجوان فیصلہ کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی جو پوری پاپولیشن ہے تقریباً 8 ارب، اس کا 18% یوتھ پر مشتمل ہے۔ دس از اے اسمال پروپورشن، پوری دنیا کا 18% وہ یوتھ پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 63% ہے، آسٹریلیا میں 17.5% یوتھ ہے صرف، اور جاپان کے اندر 65+ والے لوگ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے جزیرہ بھی بنایا جہاں پر وہ یہ بڑی عمر کے افراد کو لے جاتے ہیں، پھر وہاں پر ان کو جو ہے رکھتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کی لانجیوٹی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، عمریں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ انڈیا کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ یوتھ موجود ہے، 66% اس کی آبادی کا یوتھ پر مشتمل ہے، اور 1.5 ارب کی آبادی والا چائنا، اس کے اندر یوتھ پرپورشن کم ہے، 25.4% only. But now China is going towards much and much development, technology wise, military wise, so they are harnessing their youth. تو کہا جاتا ہے کہ نوجوان یہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، باغ ڈور مستقبل کی یہی سنبھالتے ہیں، ان کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سن 2023 کا نوجوان اور 1980 کے نوجوان میں بڑا فرق ہے۔ آج آپ کے پاس جو سہولیات میسر ہیں، 1980 میں کسی امیر ترین آدمی کے پاس بھی یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی ترقی ہو جائے گی، یہ موبائل فون، یہ کلاؤڈ، یہ آئی فون، اور یہ چیٹ جی پی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس،
جدید قسم کے طیارے, ٹرانسپورٹ میکنزم, all these things. تو مسائل کیا ہیں یوتھ کے, یہ آج کی ہماری ڈسکشن ہوگی. اسی کے اوپر ہم کوشچن آنسر بھی لیں گے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ انوالو رہیے گا. سب سے پہلا مسئلہ آج کی یوتھ کو جو درپیش ہے, جو ہمیں نظر آتا ہے, وہ ترجیحات کا تعین ہے. we don't have priority list. ہمارے پاس پرائرٹی لسٹ نہیں ہے کہ سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے, سب سے دوسرا کام کیا کرنا ہے, سب سے تیسرا کیا کام کرنا ہے. تعلیم ہے, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, سکولز ہیں, ہر گلی کے اندر لاہور میں تو یونیورسٹی کالج کھلا ہوا ہے, لیکن تربیت نہیں ہے. آج مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اب یوتھ ٹاکس کرنے جا رہے ہیں, یہ بات ضرور بتائیے گا کہ اگریسو اپروچ آف یوتھ از انکریزنگ. ہمارے زمانے میں ماں باپ کے سامنے, دوست احباب کے سامنے, ہمسایوں کے سامنے آواز اونچی کرنا یا نظروں میں نظریں ڈال کے بات کرنا یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا, اور آج کے دور میں یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا. نوجوان چاہے کالج کا ہو چاہے یونیورسٹی کا ہو, اس کے انداز میں اگریسو اپروچ آ گئی ہے. یاد رکھیے گا, جب بھی آپ کا کسی سے اختلاف ہو, لڑائی ہو, کوئی معاملہ خراب ہو, کوئی کنفلکٹ ہو, فوراً یہ طے کریں کہ یہ کتنا بڑھانا ہے, کہاں تک لے کے جانا ہے اور کہاں پہ اس کو ختم کرنا ہے. بہت بڑھا دینا ہے اس کو, خاندان کی نسلیں مارنی ہے, خون بہا دینا ہے, یہیں بیٹھ کے گولیاں چلا دینی ہے, گریبان پکڑنا ہے, یا باتوں کی حد تک رہنا ہے. ریممبر, نیور مکس یور بیڈ موڈ ود دا بیڈ ورڈز. بڑی گندے ڈش پکے گی, اپنے بیڈ موڈ کو, گندے موڈ کو گندے الفاظ کے ساتھ نہ ملانا, بڑی گندی ڈش پکے گی. موڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, نیوروٹیسزم کہتے ہیں اس کو, کبھی اوپر کبھی نیچے. الفاظ اوپر نیچے نہیں ہوں گے, بول دیے کھب گئے اگلے کے سینے میں, اور بیج بو دیا آپ نے. گندی چیز بوئی ہے, گندی چیز اگے گی, اچھی چیز بوئی ہے, اچھی چیز اگے گی. تو طے کریں پہلے. آپ دوست کے پاس گئے, آپ نے بات کی, کوئی مسئلہ خراب ہوا, کتنی لڑائی بڑھانی ہے. اب اختلاف بڑا ضروری ہے. آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں, جہاں بھی رہ رہے ہیں, اختلاف بڑا ضروری ہے. آپ انسان ہیں, کوئی نہر میں تیرتی ہوئی لکڑی نہیں ہے کہ تیرتے چلے جائیں گے. آپ کی رائے ہے, جس کو آپ بیاہ کے گھر لے کر آئے, اس عورت کی بھی ایک رائے ہے. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی, اور اس کے بہن بھائی تھے, وہ ضرور سوچے گی, کمپیریزن کرے گی, میچ اپ کرے گی. آپ کو اس کو شیئر کرنا ہے, اس کو برداشت کرنا ہے, عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا ہے. تعلیم آج کی یوتھ کے لیے بہت بڑی کنفیوژن ہے. نمبر آ گئے, فلاں جگہ چلے گئے, کیریئر کا پتہ کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی ایرینا ہے ای کامرس کی. ای کامرس میں جا کے میں نے کیا کرنا ہے, what I will do in e-commerce? Will I go for SEO? I will go for Amazon, I will go for this and that. بہت بڑا ہے, بس جہاں سمجھ آ رہی ہے چلتے جاتے ہیں. کیریئر چوائس بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, یوتھ کو پتہ نہیں چل رہا. اور کچھ لوگ تو ہے, شعیب بھائی آپ ادھر آ جائیں, کچھ لوگ تو ہیں جس طرح آج ہمارے پاس UET لاہور کے کثیر تعداد میں افراد تشریف لائے ہیں جو انجینئر بن رہے ہیں. Now you have decided to become an engineer. آپ ریل گاڑی آپ کی پٹری پہ چل پڑی ہے. اب یہ ریل گاڑی کتنی چلتی ہے, آپ کی کیا کنسنٹریشن رہے گی, ٹرائی ٹو بی پرفیکٹ آپ بنیں گے, بہترین انجینئر بنیں گے. اعتراض اس پر بھی کچھ لوگوں کو ہے کہ جناب کیا CGPA 4 لینا بڑا ضروری ہے, کیا بہت کامل طریقے سے پرفیکٹ ہو کے پڑھنا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہ پڑھو, پڑھو, لیکن کیا واقعی بیسٹ پرفارمنس دینی ضروری ہے؟ آپ پڑھتے جا رہے ہیں, نمبر اچھے نہیں آئے تو کیا آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں؟ کوئی ہنر نہیں ہے آپ کے پاس, کیا یہ ٹھیک ہے؟ یا ڈگری کے ساتھ ہنر بھی ضروری ہے؟ تو تعلیم, یقین کیجئے میں آپ کو صحیح بتاؤں, جوانی کے بارے میں بات کر رہے, حقیقی فلاح, کامیابی, کامرانی, ترقی, بہترین چیز کیا ہے؟ یاد رکھ لینا. آج آپ کو سمجھ میں شاید یہ بات نہ آئے کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا پری فرنٹل کارٹیکس ڈیولپ نہیں ہے, لیکن یاد رکھنا جوانی کے اندر قوا مضبوط ہوتے ہیں. انسان کے جسم میں نا دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, غور سے سننا, ایک ڈیمیج ایک ریپیئر, دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ڈیمیج ہو رہی ہیں چیزیں اور ریپیئر بھی ہو رہی ہیں چیزیں. جب آپ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں نا تب ڈیمیج کم ہوتا ہے, گروتھ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ڈیمیج ہو رہا ہے لیکن گروتھ زیادہ ہے, بندے کا قد بڑھ رہا ہے,
چیزیں بڑھ رہی ہیں, سیلز نئے بن رہے ہیں, ہارمونز نئے بن رہے ہیں, یور ہول باڈی از گروئنگ نا, یور ہول باڈی از ریپیئرنگ اٹ سیلف. گروتھ ہے, ڈیمیج بھی ہے, ڈیمیج کم ہے, گروتھ زیادہ ہے. ہم نے دیکھا نہیں, بچہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے, زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کھڑا ہو جاتا ہے جلدی. بابا نہیں, زخم بھی ٹھیک نہیں ہو رہے, ایک درد لگ گئی بس لمبی ہو گئی اب. اور جب انسان بڑا ہوتا ہے اب کیا ہوگا, گروتھ کم ہو جائے گی, ڈیمیج زیادہ ہو جائے گا. ڈیمیج زیادہ ہو رہا ہے وہ, اب گروتھ کم ہوگی. مطلب سمجھو اے ٹو بی, اے سے بی تک گروتھ ہی گروتھ ہے, بی ٹو سی اسٹیٹک. یہ 40 سال کے بعد اے ٹو بی گروتھ, بی ٹو سی اسٹیٹک, رک گیا اب کام. اب اس کی مرضی ہے, اس کے لائف سٹائل کی چوائسز کیا ہیں. اچھا کھا رہا ہے وہ, صحیح پی رہا ہے, 40 سال کے بعد خیال رکھ رہا ہے اپنا. حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے, 40 سال بعد الرٹ ہو جاؤ, الرٹ ہو جاؤ. وہ نہیں رہا جسم تمہارا, عادتیں پکی ہو گئی ہیں, الرٹ ہو جاؤ. کھانے میں اعتدال لے کر آؤ, ایکسرسائز, چیزیں وغیرہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. کرونا کے دنوں میں وہ کہہ رہا تھا کہ کرونا نے آزمایا آپ کی جوانی کو, کس طرح جوانی گزاری ہے. وہ جس نے شرابیں پی کر, کھانے میں بے اعتدالیاں کر کے جوانی گزاری, کرونا نے اس کے قوت مدافعت کو تباہ کر دیا, اڑا دیا اس کو. اور جس نے احتیاط کی تھی, اس کی قوت مدافعت, پاور آف امیونٹی اتنی تھی کہ اس نے اس عالمی وبا کو فیس کر لیا. 45 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے, عورت کو مینوپاز آ جاتا ہے نا, اس کا حیض بند ہو جاتا ہے, اب وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی, مینوپاز آ گیا. مرد کو نہیں آتا مینوپاز, یاد رکھنا, مرد کا مینوپاز نہیں ہوتا. مرد 95 سال کا بھی ہو جائے وہ فرٹائل رہتا, بچہ پیدا کر سکتا ہے, وہ عورت نہیں کر سکتی. وہ اس کا وہی ہوتا نا کہ وہ اووری پیدا کر رہی ہے مسلسل, اب وہ ختم ہوگی چیز اس کی, وہ بڑی ہوگی, جو میں نے کہا کہ سٹیٹک ہوگی, گروتھ بند ہوگی اس کی, اب ختم ہوگی. ہم سب کے ساتھ یہی ہے, خالی اس کے ساتھ نہیں ہے. جوانی بہت فیورٹ پیریڈ ہوتا ہے, قوا مضبوط ہوتے ہیں, ایسپائریشنز ہوتے ہیں, ہر چیز بھری لگ رہی ہوتی ہے, ہر طرف بہار نظر آ رہی ہوتی ہے. تو کیا کرنا ہے اس میں, یاد رکھ لینا, آج لکھ لو, دس از دا ٹیک اوے. جتنی گفتگو ہم کریں گے یہ ٹیک اوے. کیا اصل فلاح و کامرانی, کامیابی, the real success is, remember what, عرش کا سایہ قیامت کے دن, اور اعلان ہو جائے کہ یہ بندہ جنت میں جا رہا ہے. یاد رکھ لو, یہ اعلان کہ یہ بندہ جنت میں جا رہا ہے, یہ تمہاری کامرانی ہے, یہ تمہاری کامیابی ہے. دل میں ایمان لے کر پیدا ہوئے ہو, مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہو جو یہاں ہو آج, یاد رکھنا اس سے بڑی کامیابی و کامرانی کوئی بھی نہیں ہے. اور فرمایا وہ 7 بندے جنہیں بروز قیامت عرش کا سایہ ملے گا, اس میں سے ایک وہ ہے جو جوانی میں عبادت کیا کرتا تھا. جوانی میں عبادت پیغمبروں کا شیوا ہے, اور یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ قیامت کے دن جو سوال و جواب ہو رہے ہیں اس میں یہ سوال ہے کہ تم نے جوانی کیسے گزاری. اس وقت یہ نہیں کہہ سکو گے کہ جی فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, فلاں نے مجھے بہکا دیا تھا, فلاں نے کیا تھا. یہ کیا ہوگا, سیدھے دشمن کبھی بھی زنجیر لے کر نہیں آتا. دشمن کبھی بھی زنجیر لے کر نہیں آتا کہ میں زنجیر لایا ہوں تمہارے لیے, تمہیں باندھ دوں گا, پھر تمہیں بینکرپٹ کر دوں گا, تمہیں نشئی بنا دوں گا, تمہاری طلاق کروا دوں گا, آؤ میں تمہیں زنجیر سے باندھ دوں, اجازت دو مجھے زنجیر سے باندھنے کی. کوئی دشمن زنجیر لے کر نہیں آتا میرے دوست. کیوں آپ اتنے سمارٹ ہیں کہ آپ کو پتا ہے میں زنجیر سے تھوڑی بندھواؤں گا اپنے آپ کو. وہ زنجیر نہیں لاتا, وہ چوائس لاتا ہے. اونلی ون چوائس, سمپل چوائس. اسے پتا ہے میں زنجیر لاؤں گا تو یہ بھاگ جائے گا, یہ تو کہے گا میں نشے نہیں بدتا, میں اپنی بیوی کو طلاق دینے والا کام نہیں کرتا, میں لڑائی نہیں کرتا, بھاگ جائے گا. سمارٹ ہے, پتا اسے. وہ چوائس لاتا ہے, صرف ایک لنک لاتا ہے, صرف ایک لنک. باقی اپنی زنجیر آپ خود بناتے ہیں. یہ آپ کی اپنی زنجیر اس ایک لنک سے آپ نے خود بنائی ہے. وہ صرف چوائس دے کے چلا گیا تھا, آگے آپ بڑھے تھے خود. قیامت کا دن ہوگا, اس گمراہ کو اور اس غیر مسلم کو جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا, وہ کہے گا کہ میں تو نہیں کیا, اس نے مجھے ورغلایا, یہ شیطان, اس نے مجھے سرکشی پہ ورغلایا, میرا قصور نہیں ہے. وہ جو شیطان اس پہ مسلط تھا اس کو لایا جائے گا, اور وہ کہے گا کوئی ورغلایا نہیں ہے, صرف مشورہ دیا تھا, عمل اس نے خود کیا تھا.
میں نے اس کو مشورہ دیا تھا, میں نے اس کو چنگاری دکھائی دی, صرف اتنا سا شعلہ پامبڑ اس نے خود ڈالا تھا, جس کو آپ انگلش میں کنفلگریشن کہتے ہیں. جنگل میں آگ اس نے لگائی تھی, میں نے صرف اس کو شعلہ دکھایا تھا. فیصلے آپ خود کر رہے ہیں, یاد رکھیے گا. ترجیحات کا تعین کریں. اور کتنے مسائل کا ہم شکار رہتے ہیں. بچپن کی زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے, بچپن میں ٹائم ہی نہیں گزرتا, پتا آپ کو. یو نو ان چائلڈہڈ ٹائم بڑی آہستہ گزرتا ہے. یہ بڑے ہو کے تو ٹائم ایسے گزرتا ہے نا, ابھی عید آئی تھی پھر عید آ گئی, ابھی تو یہ ہوا تھا پھر وہ آ گیا, ایسا ہوتا ہے. بچپن میں ٹائم کیوں نہیں گزرتا؟ اچھا آپ سمجھیں, ابھی آپ 5 سال کے تھے, جب آپ 5 سال کے تھے, 1 سال کتنے مزے کا گزرا تھا نا, سیکھ سیکھ کے, سمجھ کے, آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے. اب ایک دم سے بڑے ہو جاتے ہیں, کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان چائلڈہڈ یو ور لرننگ ڈیلی, you were having new experience daily, and now this new has become a routine. اب زندگی روٹین بن گئی ہے. میں کہوں نا اپنے چھوٹے بچے کو, اتنے سے بچے کو, یار صبح جانا ہم نے سیر کرنے کے لیے, میں صبح اٹھا بھی نہیں ہوں گا, وہ گاڑی کے پاس تیار کھڑا ہوگا. کیوں؟ نیا تجربہ ہے, نئی سینریز ہیں, ایوری تھنگ از نیو. لیکن ایک بڑی عمر کا آدمی, اس کے نزدیک وہ سب کچھ پرانا ہے, وہی چل رہا ہے, وہی ہو رہا ہے, وہی چل رہا ہے. So one thing to make your life worthy, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں تھرل اور ایکسائٹمنٹ آئے, کچھ نیا کرنا نہ چھوڑیے گا, نیا کرنا نہ چھوڑیے گا. یہ نیا کرنا آپ کو نیا رکھے گا, آپ کی لائف کو سلو کر دے گا. لائف تو وہی رہتی ہے, ایکسائٹنگ اور تھرلنگ اس کو بنا دیتی ہے, انسان کی اپنی چیز ہے. ایک اور بہت بڑی جو پرابلم یوتھ میں چل رہی ہے وہ عقائد کی ہے. کوئی نئی بات جو کرے گا اس کے پیچھے لگ جائیں گے, نئی بات. ڈسکاؤنٹ اور شارٹ کٹ چاہیے, اور جو ڈسکاؤنٹ اور شارٹ کٹ دے گا اس کے پیچھے آنکھیں بند کر چل جائیں گے. بس وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے. یاد رکھنا ایک بات, آپ جس چیز میں اسپیشلسٹ ہیں وہ چیز آپ سے مانگی جائے گی, اس چیز کے اندر آپ کی رائے کی وقت ہوگی. جس چیز میں آپ اسپیشلسٹ نہیں ہیں, براہ کرم اس میں رائے دیتے ہوئے خیال کریں. آپ ای کامرس کے اسپیشلسٹ ہیں, آپ کی رائے مقدم رکھی جائے گی, جو آپ بات کریں گے اس کے مطابق ہم ای کامرس کا فیصلہ کر دیں گے. آپ انجینئر ہیں بہت اچھے, گھر بناتے ہوئے, ٹرین بناتے ہوئے, آپ کی رائے کو مد نظر رکھا جائے گا. آپ فائنانس آفیسر ہیں, آڈٹ کرتے ہوئے, اسٹیمپ لگاتے ہوئے, آپ کی رائے کو مد نظر رکھا جائے گا. لیکن آپ عالم دین نہیں ہیں, تو دین کی بات کرتے ہوئے آپ کی بات کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا بھائی. اور آپ بھی اصرار نہ کریں. ادریس بھائی 4 سال پہلے انجینئرنگ کرتے رہے ہیں, اس کے بعد 10 سال تجربہ حاصل کیا ہے, اب جا کے وہ اس قابل ہوئے کہ ایک قابل انجینئر بنے ہیں, اور آپ 3 کلپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں مذہبی طور پہ بہت بڑا رہنما بن گیا ہوں. 3 کلپ دیکھے آپ نے, پتہ نہیں کس کے. اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ میرے پاس آ گیا, ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے, میں اس کالج کی کنٹین میں بیٹھ کے ہر بات حل کر سکتا ہوں, یا میں اپنی گلی کے اس تھڑے پر بیٹھ کے اب بہت بڑا مفتی بن گیا ہوں. نہ خود ایسا کرے, نہ ایسوں کے پیچھے چلے. میں نے حدیث پاک پڑھی, یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات, ہر بات سنہری, سونے, پلیٹینم سے لکھے جانے کے قابل, لیکن اس کی کیا ہی بات ہے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بندہ لا یعنی باتوں سے دور ہو جائے. نوٹ مائی کنسرن, یہ میرا کنسرن نہیں ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. یقین کیجئے, سٹریس فری ہونا چاہتے ہو, یہ کر کے دیکھو آج سے. یہ دماغ پہ جتنا بوجھ پڑا ہوا ہے, اس کو ہٹانا چاہتے ہو, کر لو آج سے. یہ میری کنسرن نہیں ہے, دس از ناٹ مائی کنسرن. اسلام کی خوبی میں سے یہ کہ انسان لا یعنی باتوں سے دور رہے. میرا سے کنسرن ہی نہیں, اس بندے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, میرا سے کنسرن نہیں ہے. سوری, میں یہ بات طویل نہیں کروں گا, میرا سے کنسرن ہی نہیں. سو مائی ڈیئر فرینڈس, میں نے جو آپ سے ذکر کیا ترجیحات کے تعین میں, تعلیم کے تعین میں, اور کیریئر کی فکر میں, کہ کیریئر کی آج جو بات کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ اہم ترین ہے.
انسان اپنا جوانی میں کیریئر کس طرح چنے اور کس طریقے سے آگے بڑھے. ہم سب کو اس چیز کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کس انداز سے اپنی زندگی کو, اپنی جوانی کو گزارنا ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد فیصل، UET لاہور سے. میرا آپ سے کوشچن ہے کہ ہم سے عمل نہیں ہو پاتا اور اس سچویشن میں ہم کیا کیا جائے. سب کچھ آپ جانتے ہیں، نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، حج کیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن عمل نہیں ہو پاتا. یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اس لیے عمل نہیں ہو پاتا کہ آپ ایک طرف کی دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف کی نہیں دیکھ رہے. گندا پانی کا جوہڑ ہے، وہ پول ہے، سوئمنگ پول ہے جس میں گندا پانی ہے. اب گندا پانی تو نکال رہے ہیں کہ صاف ہو جائے صاف ہو جائے، لیکن وہ پائپ جو گندگی لا رہا ہے وہ پائپ بند نہیں کر رہے. کیسے صاف ہوگا؟ پائپ بند کر دے 2 منٹ میں صاف ہو جائے گا. آپ نیکی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن گناہ کا وہ چینل نہیں کاٹ رہے جو کہ آپ کو نیکی کی طرف نہیں لے کر آ رہا. یہ بات یاد رکھیں. نیک بننا چاہتے ہیں تو پہلے گناہ چھوڑنے ہوں گے. جب گناہ چھوٹیں گے خود بخود نیکی کا دل کرنا شروع ہو جائے گا. آپ یہاں سے سن کر جاتے ہیں، آپ کوئی اچھا بیان سنتے ہیں، کوئی اچھی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ جب باہر نکلتے ہیں آپ میں فل پوٹینشل ہوتا ہے، میں نیک بنوں گا، انعمت علیہم، جن پر نعمت ہوئی میں ان میں شامل ہوں گا، میں اللہ کا اچھا بندہ بنوں گا. آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ دوست جو سامنے کھڑا ہے جو آپ کو موٹر وے سے گرا کے پگڈنڈی پہ ڈال دیتا ہے، وہ فیس بک کا پیج سامنے کھڑا ہے جو آپ کو دھکا دے کے پیچھے کر دیتا ہے، اس کو تو چھوڑیں. مان لیں میری بات، یہ چھانٹی کر لیں زندگی میں، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دے گا. نیک بن جائیں. کیسے بنیں گے؟ کوئی مشکل ہے؟ مجھے بتائیں. مشکل ہے؟ ایسے کرنا ہوتا ہے، بس پانی سے ایسے کرنا ہوتا ہے اور ایسے کرنا ہوتا ہے، پانی سے ایسے کر کے یوں کر کے کرنا ہوتا ہے. اس سے زیادہ مشکل کام آپ کر رہے ہیں. یہ کام کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ بتائیں، بس ثابت کریں مجھے. پانی نہیں ہے آپ کے گھر، یا پانی لگے تو جلد خراب ہو جاتی ہے، یا آپ کو کوئی ہڈیوں کا مسئلہ ہے کہ اوپر نیچے ہونے میں کڑاکے نکلتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ یہ 700 بار ذکر آیا قرآن میں اس کا. نبی پاک ہر مشکل مہم سے پہلے یہ کام کر رہے ہیں. ہر درد کی شفا اس کو کہہ رہے ہیں. یہ جو تم ڈپریشن کا شکار ہو اور بار بار کہتے ہو پریشان ہوں پریشان ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری پریشانی نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. جو فرض کرے کوئی انٹرپرنور ہے تو اس کو کلائنٹ کی طرف سے، کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کو اپر مینجمنٹ کی طرف سے، یا کوئی بھی گھر سنبھال رہا ہے تو اس کو گھر کی ٹینشنز یا اس طرح، تو ایکسٹرنل سٹریس بہت زیادہ آج کل لوگوں کو ہے. تو اس کو آئیڈیلی ڈیل کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں حمزہ بھائی، آپ بیٹھ جائیں. ڈو یو نو ابن سینا؟ ابن سینا، اس کو یورپ میں ابن سینا کہا جاتا ہے. ابن سینا یہ بہت بڑا فارماکالوجسٹ گزرا. آج جتنی میڈیسن ہے نا، ڈرگ انڈسٹری، یہ اسی نے اس کی بیس ہے. اس کی کتاب تھی، اس کو بہت بڑا کہا جاتا ہے. اس نے ایک تجربہ کیا. اس نے ایک پنجرا پکڑا، 2 پنجرے پکڑے. 2 پنجروں میں نا اس نے بکری کے بچے رکھے. بکری کے بچے ایک جتنے تھے، کھاتے بھی ایک، سب کچھ ایک تھا، لیکن فرق تھا. دونوں کو خوراک بھی ایک مل رہی ہے. ایک بکری کے بچے کے سامنے نا اس نے ولف رکھ دیا، ولف، بھیڑیا، اور دوسرے کے سامنے ولف نہیں تھا. وہ جو دور سے ولف کو دیکھ رہی تھی نا، وہ کمزور ہوتی گئی، اسے کھانا بھی چھوڑ دیا اور عنقریب وہ مر گئی. یہ ایگزامپل ہے ایکسٹرنل سٹریس کی. وہ سٹریس تھا، وہ تک نہیں ولف آیا لیکن دور تھا. وہ سٹریس کو دیکھ دیکھ کے لے کے مر گئی. یاد رکھو، جب آپ نے ٹینشن پال لی نا کوئی، اب آپ کو باہر کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی سٹریس آ گیا نا، باہر کا دشمن چاہیے ہی نہیں. آپ نے اپنے اندر بڑا دشمن پال لیا ہوا ہے. اور جو اس نے کہا کہ باس سے مل رہی ہے، اور کون سی جگہ جہاں باس نہیں طنز کرے گا؟ میں ایجوکیشن یونیورسٹی میں بیان کرنے گا، یہ عظیم کی اور اس کی یونیورسٹی ہے. وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا، ٹیچر کہتا سر میں PhD ہوں، ہمارا جو پرنسپل ہے وہ PhD نہیں ہے، میں کیسے اس کو سنبھالوں، میرا نہیں کرتا، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں. میں نے کہا بھائی پڑھے لکھے آپ زیادہ ہیں، ہیڈ ماسٹر وہ ہے. اور یاد رکھنا، غور سے سننا کبھی، کہ بہت غور سے سننے والی بات ہے، بہت زیادہ غور سے، کیونکہ آپ سے بڑا کوئی زندگی میں آپ کی زندگی میں آئے گا. سنو، میں جا رہا ہوں نا سیدھا چلتے چلتے سامنے سرنگ آ گئی. اب اگر میں سیدھا چلوں گا تو کیا ہوگا؟ ٹکر لگ جائے گی، میری رفتار رک جائے گی. یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ سر جھکا لینا چاہیے. اب میں گزر جاؤں گا. اگر میں سر تھوڑی دیر کے لیے نہ جھکاتا تو میری رفتار ختم ہو جاتی، میں رک جاتا. اب تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکی، آگے جا کے کیا سرنگ ختم نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی نا. سر پھر سے اٹھ جائیں گے نا. تو میری جان تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لو. کیا ہو گیا یار؟ کیا ہو گیا؟ آ گیا نا بندہ زندگی میں. تھوڑی دیر کے لیے جھکا لو، کیا ہوا؟ نہ وہ ہمیشہ کے لیے، نہ آپ ہمیشہ کے لیے. تھوڑی دیر سے جھکنے سے آپ کی سپیڈ کم نہیں ہوگی. یا جاب چھوڑ دیں، اٹس ویری سمپل. quit the job, go somewhere else. کیوں وہاں پر اس کو دیکھ دیکھ کے روز اپنا پاؤ خون کم کرتے جا رہے؟ سمپل سی بات. اور نہیں چھوڑ سکتے تو سو. کہیں بھی جاؤ گے یاد رکھنا جنت مرنے کے بعد ہے. یاد رکھنا
یہاں پر سب چیزیں اپنی مرضی کی مل جائیں تو یہ ایسا نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چینج ہونا چاہتے ہیں، جو ڈسپلن لانا چاہتے ہیں، جو اپنے اندر کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کر نہیں پاتے یا اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، کچھ عرصہ چلتے ہیں پھر وہ لیگ کر جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑا شارپ آدمی اپنا راستہ ضرور ڈھونڈ لیتا ہے، ونڈو اوپن ملتی ہے۔ یاد رکھنا، ایسا بندہ جو بھائی نے بتایا، وہ بندہ اس دروازے کو دستک دیتا جا رہا ہے جو دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا ہے۔ بھائی وہ دروازہ آپ کے لیے بند ہے، وہ دروازہ جو کھلا ہوا اس کے پاس جاؤ نا۔ جتنے دروازے بند ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، وہ آپ کے لیے نہیں تھے۔ آپ اس بند دروازے کو اتنی دیر تک دیکھ رہے ہو کہ کھلا ہوا دروازہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کھلا ہوا دروازہ بریانی کی دیگ ہے، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں بریانی بیچنے کے لیے آؤں گا تو میرے ساتھ بڑی کوئی تضحیق ہو جائے گی، یا میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے، اب میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر ہی اپنا سکوپ بناؤں گا۔ میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی ہے تو میں کیمیکل انجینئرنگ میں ہی جاؤں گا۔ میں لیٹ ہوتا جا رہا ہوں، ویٹ کرتا جا رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میری جاب جب شروع ہوگی تب تجربہ آنا شروع ہوگا۔ ابھی ڈگری آئی ہے، جاب کے بھی 10 سال کے بعد میرے پاس کچھ آئے گا، پھر کچھ ہوگا۔ میں وہاں جاؤں، وہاں ترکیب بناؤں۔ میں نے آتے ہوئے بھی اسٹڈی پڑھی ہارورڈ کی، 5 وہ جابز جہاں پر فوراً پڑھنے کے بعد اچھی کمائی ہو جاتی ہے، 5 وہ جابز، اور 5 وہ جابز جہاں پر کمانے کے بعد کبھی اچھی کمائی نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے، وہ جاب جہاں کمانے کے بعد پڑھنے کے بعد اچھی کمائی نہیں ہوتی، اس میں سب سے پہلی انجینئرنگ کی جاب ہے، کہ کرتے ساتھ یہ انجینئر جب تک مارکیٹ میں آ کے مارے نہیں کھا لے گا، پریکٹیکل نہیں ہو جائے گا۔ ادریس بھائی سے پوچھ لیں کہ ایک انجینئر ان کے پاس آئے اور اس کے پاس 5 سال کا تجربہ ہو، اور ایک بالکل فریش ریکروٹ آئے جس کے بارے میں ان کو بھی پتا ہے کہ یار اس پہ پیسہ میں نے لگانا ہے، ابھی تو پڑھ کے آیا نا، مارکیٹ میں اس کو گھمانا میں نے، سکھانا میں نے، یہ کس کو رکھیں گے؟ تو یاد رکھیے، آپ کی اسکل کب انہانس ہوگی؟ جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے۔ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، علاقے محلے میں کمپنی میں آ کے مارے کھانے والا اور ہوتا ہے۔ میرا نام سلمان ہے۔ تو میرا ایک کویشچن ہے، مین جو ہے فوکس ریلیٹڈ ہے، مطلب جس طرح اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ پڑھائی پہ کیسے فوکس کریں گے، ہم جس طرح انجینئرز ہیں اور اپنے کام پہ، تو کیونکہ آج کے دور میں سر ڈسٹریکشن بہت ہے، جس طرح آپ نے ابھی خود بھی بولا کہ فیس بک وغیرہ ہے، تو اس طرح اس سوشل میڈیا کے دور میں فوکس کرنا اپنے کام پہ، یا موبائل وہ والا یوز کریں جس کے سوشل میڈیا نہ ہو۔ آپ کی اپنی نوائز کیا ہے؟ ہر بندے کی اپنی نوائز ہے، ہر بندے کی اپنی ڈسٹریکشن ہے۔ آپ جب بیٹھتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے؟ آپ کا اوریجنل کام کون سا ہے جو زیادہ وقت مانگ رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ ایک لفظ مجھ سے پوچھتے ہیں جو لفظ تمام خصوصیات کے اوپر تڑکا لگا دیتا ہے، جو تمام ترقیوں کی کنجی ہے، تو وہ لفظ وہی ہے جو میرے انجینئر بھائی نے بولا، اور وہ لفظ ہے فوکس۔ اپنی توجہ پہ توجہ دیں۔ آپ جو ہیں اور جو بننا چاہتے ہیں دونوں میں فرق توجہ کا ہی ہے۔ یاد رکھیے، توجہ کے بغیر آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کی نماز توجہ مانگتی ہے، آپ کی انجینئرنگ توجہ مانگتی ہے۔ آپ اس بڑے مقام تک پہنچیں گے تب جب آپ توجہ دیں گے۔ اور اگلے کی بات غور سے سنیں۔ جب آپ 2 بندے کھڑے، بھی تو میں بول رہا ہوں نا، ایک اجتماع کا سمے ہے، کوئی سن رہا کوئی نہیں سن رہا ہوگا، لیکن جب 2 بندے کھڑے ہیں توجہ سے سنیں اس کی بات کو۔ اور یہ کیسے سننا ہے میں بتاتا ہوں، طریقہ سنو۔ یہ میرا بھائی بیٹھا میرے ساتھ بات کر رہا ہے، میں اس کی بات سن رہا ہوں۔ جب یہ بات ختم کر دے گا نا، میں نے اپنے بھائی کے آخری 3 جملے اس کے سامنے دہرا دینے ہیں، بس۔ یقین کرو، ادریس بھائی کے سامنے ان کا کوئی امپلائی یوں کر دے نا کہ جو انہوں نے بولا، اس نے آخری 3 جملے دہرا دیے کہ سر آپ نے یہ بات کہی ہے، میں کہتا ہوں یہ کہیں گے یہ بندہ چاہیے مجھے۔ ہمارے ایک اسلامی کو پرابلم ہوئی، انہوں نے کسی بزرگ سے دعا کے لیے کہا، سنو، بزرگ نے آگے سے کہا بیٹا دعا میں کر دیتا ہوں، آپ نے صبح اور شام کو نا 3 کل پڑھ کے ہاتھ میں پھونک مارنی، اور جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے وہاں ہاتھ پھیرنا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ نا مجرب عمل ہے، اور ساتھ آپ نے پانی ضرور پینا ہے، آپ نے نا 8 گھنٹے سونا ضرور ہے، اور آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں جیسی ہوتی ہے۔ اس بندے نے پتہ کیا کیا؟ اس نے یہ 4 چیزیں نا بلٹس بنا کے لکھیں اور اپنے حضرت کو واپس میسج کر دی، بس کچھ نہیں کہا اس نے۔ وہ حضرت اتنے خوش ہوئے کہ یار اس نے نہ صرف سنا ہے بلکہ اس نے نوٹس بنایا، جرنلنگ کی ہے میری بات کی۔ فوکس۔ اور یقین کرو وہ مجھے بتا رہے تھے، وہ حضرت بتا رہے تھے کہ میرے دل سے دعا نکلی اس کے لیے کہ یار اس کے طریقہ کتنا پیارا ہے۔ تو فوکس کبھی نہ چھوڑیں، اور فوکس کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک وقت میں ایک کام کریں۔ میں بھی بیان کر رہا ہوں، سارا فوکس بیان کی طرف ہے۔ اگر ابھی میں موبائل پکڑ لوں، کھانا کھاؤں، اخبار پکڑوں، اب 25% ہر ایک کام پہ فوکس ہوگا، رزلٹ بھی 25% آئے گا۔ 100% فوکس، 100% توجہ۔ کالج یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ٹرینڈس چل رہے ہوتے ہیں،
جیسے آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ ایئرز کے اندر آپ دیکھ لیں ڈیٹا سائنسز تھی، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ ایک بوم آیا ہوا ہے، کرونا کے بعد تو آئی ٹی ریولوشنز بہت زیادہ ہو گئی. تو ایسا ان ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے یا اس آئی ٹی ریولوشن ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے دونوں پرسپیکٹو سے بتائیے گا کہ ایک دنیاوی حساب سے بھی اور مذہبی حساب سے بھی ان ٹرینڈس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک بات ہے، رسپانس ہے اسٹوڈنٹ کا، کہ اسٹوڈنٹ وہیں جاتا ہے جہاں پر پیسہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، لرننگ ہو، پروموشن ہو. آبویسلی یہ وقت ایسا آ چکا ہے جس وقت پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور اتنے شدید کمپٹیشن میں آپ نے کراؤڈ سے باہر نکل کے کھڑے ہونا ہے. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر پورے کورسز کرونا کے بعد آن لائن ہوئے ہیں. حتیٰ کہ MIT کے اندر، یونیورسٹی آف میساچوسیٹس کے اندر بھی ایسا ہوا ہے. حالانکہ آن لائن اسٹڈی کرونا سے پہلے اتنی زیادہ پریز وردی نہیں تھی. یہ میرے پاس اسٹڈیز موجود ہیں، کیونکہ کرونا جب آیا دعوت اسلامی نے اس وقت پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہوگی، دعوت اسلامی اور اوپر کے سامنے آئی اور ابھر کے سامنے آئی. یقین کیجئے. کیوں بلا؟ اس لیے کہ رول یہ ہوتا ہے کہ نیور لیو یور کور بٹ ایڈجسٹ ود دا گوئنگ آن ورلڈ. اپنے کور پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا. میں نے بڑی بڑی کمپنیز کو پڑھا، والمارٹ کو، بوئنگ کو، جناب سونی کو، ڈزنی کو. یہ وہ کمپنیز تھیں جنہوں نے اپنا کور کبھی نہیں چھوڑا، جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ نہیں کبھی چھوڑا، اور آج ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی. یعنی ایک بندہ، اس کی ڈگری مکمل ہوئی ہے اور وہ ڈگری مکمل ہو کے بس آگے گیا ہے، اور آگے جا کے وہ عظیم بھائی آپ ادھر تشریف لائیں، عظیم بھائی آگے آ جائیں. ایک بندے کی ڈگری آپ کی مکمل ہوئی ڈگری، اب آپ نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں. یعنی ادریس بھائی سے میں پوچھوں، ادریس بھائی کی جو ڈگری مکمل ہوئی تھی، آج حضرت CEO ہیں 10 کمپنیز کے، دبئی ابھی اپنا آفس کھول کر آئے ہیں ماشاءاللہ. دینی لحاظ سے بھی ایک بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی. جب ان کی ڈگری مکمل ہوئی تھی کیا سوچ رہے تھے بتائیں؟ باپ کا سہارا بنوں، یہی سوچ رہے تھے نا ادریس بھائی، باپ کا سہارا بنوں اور وہ تنخواہ آ جائے یا کچھ. اب جینا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہر انجینئر بن گئے، اب کیا کرنا ہے. یہ تھا. یہ تو نہیں سوچا تھا کہ ماشاءاللہ کتنا ہوگا. اللہ کا کرم ہے، آگے سے آگے بڑھتے گئے. آپ کی سکلز ہیں، میں آپ کو تقریباً آج سے نہیں تو 15 سال سے جانتا ہوں اور آپ سب کو جانتا ہوں، لیکن یہ سوچا نہیں تھا. جب یہ مل گیا اب کیا کرنا ہے. اب ادریس بھائی اتنی بڑی کمپنیز کے مالک ہیں، ان کے بعد وہ کمپنیاں کون چلائے گا، یہ سوچا ہے؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے مستقبل کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے. امریکن کنسٹیٹیوشن کے اندر ایک چینج ہوئی تھی، پتہ ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ تک کہا جاتا تھا بادشاہ کون ہے، کون ہے بادشاہ، دکھاؤ، ذہین ہے، خوبصورت ہے، کدھر ہے بادشاہ، بادشاہ چیک کراؤ کدھر ہے. کہتے نہیں، نو بادشاہ، نو پراپر ناؤن، ختم کر دو یہ بات. نظام ایسا بناؤ جو نظام ہر سال تمہیں بہترین بادشاہ دے دے. دعوت اسلامی نے یہ کام کیا. اگر دعوت اسلامی صرف مدرسے کا اور جامعہ کا نام ہوتی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی مدرسے والی تحریک ہے جہاں بچے حفظ کرتے ہیں، بالکل ہمیں فخر ہے اس پہ، حفظ کرنا بہت بڑی شان کی بات ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی جامعہ کے اندر صرف بندے عالم بناتی ہے، یہ بڑی شان کی بات ہے. لیکن دعوت اسلامی صرف مدرسے جامعہ کی تحریک نہیں ہے. یہ دعوت اسلامی کے صرف 2 ڈپارٹمنٹس ہیں. دعوت اسلامی بہت بڑی تحریک ہے. اس وقت فلسطین کے اندر ہم پتہ نہیں کیا نیٹ ورک بنا کے کھانا کھلا رہے ہیں. واقعی جب سارے بارڈر بند ہیں، ہم نے ایسی ترکیب بنائی ہے، اندر کھانا کھلا رہی دعوت اسلامی، پانی دے رہی ہے. کرونا آیا، ہم نے نئے فرنٹس کھول لیے. ہم نے کہا جس زمانے میں دنیا کو جو چاہیے ہمارے پاس وہ پروڈکٹ موجود ہے. کرونا میں تو اجتماع نہیں تھے نا، کرونا میں تو ہاتھ ملانے پر بھی پابندی تھی، کرونا میں تو مدرسہ بھی بند ہو گیا تھا. کیا تھا پھر؟ بند کر دیتے دعوت اسلامی؟ نہیں. اب کیا پروڈکٹ دی جائے چینل کے اوپر؟ جناب مجھے خود یاد ہے، صبح صبح اٹھتا تھا میں، شعیب بھائی، صبح اٹھ کر جناب پہلا چینل کے اوپر میرا لائیو لاہور سے آتا تھا، اور اس کے بعد دوپہر کو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال پیش کرنا ہوتا تھا. سارا دن کچھ نہ کچھ لگا ہوتا تھا، سارے ریسورسز کو ہارنیس کیا. پھر جب مجھے فون آیا کہ سبحان بھائی کاروباری بندہ بھی فارغ ہو رہا ہے، جاب والا بھی فارغ ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ مر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے. میں نے کہا کون مریض؟ کہتے نہیں، تھیلیسیمیا کے پیشنٹ، وہ جن کو خون چاہیے، کوئی ٹیکا نہیں، کوئی گولی نہیں، خون چاہیے تازہ، نہیں تو مر جائے گا. میں نے کہا اچھا، آپ کو ذمہ داری دی ہے پنجاب کی. میں نکلا، سندس فاؤنڈیشن گیا، جا کر دیکھا میں نے، وہ پشاور سے جوڑا آیا تھا، ایک 3 بچے تھیلیسیمیا کے مریض تھے. ان کے کہہ رہے تھے پشاور سے لاہور تک ایک بوتل خون کی بھی نہیں ملی. خون ملتا کیسے؟ خون تو ہسپتال جا کے دیتے ہو نا، ہسپتال میں تو کرونا تھا، اور ہسپتال تک جانے کے لیے جس سڑک سے گزرنا تھا وہاں تو پولیس ڈنڈے مار رہی تھی.
یاد رکھنا جب بھی کوئی کام کرنے لگو یہ مت سوچو کہ مطلب وہ میں اٹیچ ہو جاؤں اس ایک آئیڈیا سے. وہ آئیڈیا ہے, ایک آئیڈیا ہے, مجھے اس سے پیار ہو جائے بہت زیادہ. اب جب آپ کو ایک آئیڈیا سے پیار ہو جائے گا نا, اب کیا ہوگا, وہ آئیڈیا پٹ گیا, پوری کمپنی گئی, آپ بھی گئے. اور اگر وہ آئیڈیا چڑھ گیا, وہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ کو اس آئیڈیا سے اتنا عشق ہو چکا ہوگا کہ آپ اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹ لے کے ہی نہیں آؤ گے. وہ کمپنی ایک ہی پروڈکٹ پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ عشق جو ہو گیا ہوا ہے. تو چھوڑو اس کو, عوام کو جو چاہیے وہ سرو کرو. تو اس وقت آئی ٹی کا ریولوشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی ٹی ہی آئی ٹی ہے. میں پاکستان کی کئی یونیورسٹیز کے نام آپ کو گنا سکتا ہوں جہاں پر بہترین جو کورسز ماضی میں سمجھے جاتے تھے اب ان کے اندر داخلے کم ہو رہے ہیں, لوگ دوسری جگہ پر آ رہے ہیں. اور ہم بھی کسی کو کیریئر کاؤنسلنگ کریں تو کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہوئے یہ ضرور مد نظر رکھتے ہیں, پہلے یاد رکھنا جب آپ کسی سے کیریئر کاؤنسلنگ کرواتے ہو نا کہ یار میں کیا بنوں, وہ بندہ سب سے پہلے جو خود بنا ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے. کیونکہ اگر وہ اپنی والی بات نہیں بتائے گا تو پھر تو شک ہو گیا کہ یہ کو بن رہی ہے. وہ اپنی باتیں بتانا شروع کر دے گا, اپنی کہانیاں بتانا شروع کر دے گا. بہترین انسان اور بیلنس پرسنالٹی وہ ہے جو آپ کے حالات کے مطابق بتائے. مطلب میں اپنی باتیں کرتا جا رہا ہوں, آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کے ابو افورڈ بھی کر سکتے ہیں, اوے ادھر نہ رہنا, باہر چلے جاؤ. وہ یار آپ کیسے باہر جاؤ گے, میں کیوں آپ کو باہر جانے کا مشورہ دے رہا ہوں. ڈنکی لگاؤ اور جا کے حرام مات مارو نا. اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے آپ میں, نہ پیسہ ہے آپ کے باپ کے پاس, اور میں یہاں پر جناب اپنی وہ شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جی میری بات کا بڑا اثر ہے تو میں آپ کا ذہن بناؤں, باہر چلے جاؤ, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ادھر کچھ؟ اگر واقعی آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ باہر والے آپ کو بلا رہے ہیں, اوکے دین گو. لیکن اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے تو نہ پڑے نا, اس کے حالات تو دیکھیں بیچارے کے کیا ہے. کبھی کبھار نا آپ کو دیا اتنا جاتا ہے جتنا آپ سنبھال سکتے ہیں. آپ سے کمرہ تو سنبھلتا نہیں, آپ محل مانگ رہے ہیں. آپ کا پیٹ چھوٹا ہے, آپ کے بڑے بھائی کا بڑا ہے, اس لیے اس کو 2 کپ دودھ دیا جاتا ہے. آپ کو آدھا کپ دودھ دیتے ہیں کہ آپ کا ہاضمہ اتنا نہیں ہے, ہاضمہ بنا لو, آپ کو بھی 2 کپ دودھ دے دیں گے. بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ تم اپنی نہس میں آ کے آدھا کپ دودھ بھی ٹانگ مار کے گرا رہے ہو, وہ تو لے لو, وہ کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ بھائی تمہاری حیثیت اتنی. کچھ لوگوں کا یقین کرو جسم اتنا ہوتا ہی نہیں کہ لے سکے. ہم بات کر رہے ہیں نا بڑی, ان کی آنکھیں پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بڑے خواب سن کے وہ ہلکے ہو جاتے ہیں, بالکل ان کو نہیں ابزارب ہو رہا ہوتا. تو بہرحال جو خضر بھائی نے بات کی, آپ میں سے جو آئی ٹی کی طرف جا رہا ہے, تو آئی ٹی بہت بڑی فیلڈ ہے. کوئی ایک بات کرنے سے جو لے آئے منع تو نہیں کیا, ایک بات کرنے سے یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. پورا بازار ہے, بازار میں شراب کی دکان بھی کھلی ہے, بازار میں کپڑے کی دکان بھی کھلی ہے, بازار میں برتن کی دکان بھی کھلی ہے. شراب کی دکان حرام ہے, برتن کی دکان جائز ہے. ٹھیک ہے, آپ جائیں اور جا کے وہ چیز پکڑیں جو حلال اور طیب اور طاہر ہے. آپ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے, جاب لینے سے پہلے, میرے دوست میرے بھائی مان لینا, ایسے نہ کرنا کہ حرام میں پڑ جاؤ. ایک بندہ تھا, اس نے اپنی جاب کا آغاز کیا نا, بیچارہ غلط جاب میں پڑ گیا. غلط جاب تھی, اس میں حرام تھا, اس کو نہیں پتا چلا. اب جب اس کی جاب شروع ہوئی نا, جاب شروع ہوتے ساتھ ہی جناب بیوی بھی آ گئی. اب بیوی کو بھی اس نے سنبھالنا ہے, بچے بھی ہو گئے, بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, ابو ریٹائر ہو گئے, ابو کو بھی سنبھالنا ہے. ایک جاب ہے اور اتنے لوگ وابستہ ہو گئے. اچانک وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا. الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا, اس کو کسی نے بتایا بھائی آپ کی تو جاب حرام ہے. اس کو ٹینشن ہو گئی. وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں چھوڑ دوں تو بیوی کا کیا بنے گا, آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دوں ماں باپ کا کیا ہوگا. سوال تو ہے, سوال تو ہے, لیکن وہ اب اندر سے نہیں ہو رہا تھا نا, حرام ہے یہ, کیا کروں میں. اب اس کی روح چیخیں مار رہی ہے اور وہ جاب چھوڑ نہیں سک رہا. کیا ہوا, چوتھے دن اسپتال پڑا تھا وہ, 5ویں دن بیچارے کی طبیعت اور خراب ہو گئی, اور اب دائمی مریض بن چکا ہے نفسیاتی طور پہ. اٹھو یار جاؤ, ابھی بدرالدین اسحاق بھائی ہمیں گائیڈ کریں گے. نہ کرو ایسا, آغاز میں ہی کاروبار کرنا ہے یا جاب کرنی ہے یہ طے کر لو. کاروبار شروع کر دو گے نا, جاب نہیں ہوگی, یاد رکھنا. اور جاب شروع کر دو گے بہت ہی مشکل ہے کاروبار کی طرف آؤ. آ بھی جاتے ہیں لوگ اچھے انداز سے, ان میں رسک ٹیکنگ ایبلٹی ہوتی ہے, ان کی تربیت ہوتی ہے. ہارورڈ کے مطابق صرف 25% کاروبار کرنے کی صلاحیت ماں باپ سے آتی ہے, باقی 75% نہیں آتی. اور ایسی تحقیقات کو پڑھا کرو. اگر آپ کہو گے جو کچھ ہے ماں باپ کی طرف سے ہے, آپ کا قد آپ کے ماں باپ کی طرف سے ہو سکتا ہے, آپ کی رنگت آپ کے ماں باپ کی طرف سے ہو سکتی ہے,
آپ کا رنگ آپ کے ماں باپ کی طرف سے ہو سکتا ہے بھائی, باقی بہت کچھ ہے جو خود سے آپ کر سکتے ہو, جس کو موٹیویشنل لینگویج میں کہتے ہیں کین کنٹرول اور کینٹ کنٹرول. جب میں کہتا ہوں 25% ماں باپ کی طرف سے آیا تو 75% تو میرا کنٹرول ہو گیا نا, زیادہ کنٹرول نا 75%. اگر میں کہوں نہیں جناب سیاستدانوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ جو سیاسی فیملیز ہیں 4-5 وہیں سے سیاستدان آ رہے ہیں نا, تو ماں باپ کی طرف سے یہی ہے. یا کاروبار کے اندر سندھ میں میمن کاروبار وہی کریں گے, پنجاب میں شیخ کاروبار یہی کریں گے, تو باقی کیا کریں, ارائی کہاں جائیں بھائی, راجپوت کہاں جائیں. ایسا نہیں ہے. یو کین کنٹرول, یو کین کنٹرول, کین, کینٹ نہیں.